الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحابہ وبارک وسلم اللہم انی اسألک علما نافعا اللہم رب زدنی علما۔ آج کے لیکچر میں اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ہم نے ہماری جو ماہانہ ہفتہ وار محفل ہوتی ہے درود شریف کی، اس سلسلے میں ہم نے ایک اپنے واٹس ایپ میں گروپ بنایا ہے جس میں روز آپ اپنا درود شریف پڑھ کے اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے آج کے دن اتنا درود شریف پڑھا ہے۔ وہ درود شریف انشاءاللہ تعالی ہفتہ وار جو اتوار کے دن ہماری محفل ہوتی ہے درود شریف کی، اس میں آپ کا درود شریف بارگاہ رسالت میں پیش کیا جائے گا۔ جو اس گروپ میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ ہمارے آفیشلی واٹس ایپ نمبر پہ جو آپ اسکرین پہ آ رہا ہے اس پر آپ میسج کریں، آپ کو اس گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا۔ ہماری بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، جو لیڈیز ہیں ان کے لیے واٹس ایپ کا درود شریف کا الگ گروپ ہے جس میں کوئی مرد شامل نہیں ہے، اور مردوں کے لیے الگ گروپ ہے۔ اس لیے آپ اپنے نام کے ساتھ بتائیں، آپ کو اس گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا، اور آپ ڈیلی کم از کم 313 مرتبہ یا ایک تسبیح لازمی پڑھ کے بتائیں ہم کو۔ انشاءاللہ تعالی ہفتے کے بعد، 7 دن کے بعد وہ درود شریف آپ کا بارگاہ رسالت میں محفل درود شریف، حلقہ درود شریف میں نذرانہ عقیدت کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ آئیے آج ہم اپنی کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ یعنی زکوٰۃ ادا کرنا۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ دنیا کے تمام ادیان پر اسلام کو غلبہ حاصل ہے، اور اسلام کا پیش کردہ نظام ہی دنیا کی سالمیت کا ضامن ہے۔ اس دین کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کو دوسروں کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، باہمی امداد، دست تعاون اور معاشرے میں موجود معاشی دور میں پیچھے رہ جانے والوں کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، تاکہ وہ اپنے بھائیوں کو دیے گئے عطیات سے فائدہ اٹھا کر معاشی بحران سے نکلنے کی کوشش کر سکے۔ اسلام نے اس فلاحی نظام کی بقا کے لیے زکوٰۃ کا سسٹم متعارف کروایا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کو اسلام کا تیسرا اہم ستون قرار دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق پوری انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں جہاں دیگر احکامات بیان فرمائے وہیں زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں بھی حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ سعدی بن عدلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ فرماتے ہوئے سنا، اپنے رب عز و جل سے ڈرو، اپنی پانچوں نمازیں پڑھو، اپنے رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی زکوٰۃ دو، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، تم اپنے رب عز و جل کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت سیدنا ملا علی قاری رحمۃ اللہ باری
شرح مشکات شریف میں فرماتے ہیں، اس حدیث پاک میں نماز کا ذکر زکوٰۃ سے پہلے اس لیے ہوا کہ نماز زکوٰۃ سے پہلے فرض ہوئی۔ کثیر آیات مقدسہ اور احادیث مبارکہ میں زکوٰۃ اور نماز کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا، اس وجہ سے کہ نماز عبادت بدنیہ کی اصل ہے اور زکوٰۃ عبادت مالیہ کی اصل ہے۔ زکوٰۃ مطلقاً مال میں فرض نہیں ہوتی، بلکہ ایک مخصوص مال میں فرض ہوتی ہے، جو تعداد متعین کی گئی ہے شریعت میں، جو کوئی بھی صاحب نصاب اس مال تک پہنچ جاتا ہے پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ میں زکوٰۃ سے متعلق ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، زکوٰۃ اعظم فروض دین و اہم ارکان اسلام سے ہے، لہذا قرآن عظیم میں 32 جگہ نماز کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا اور طرح طرح سے بندوں کو اس فرض کی اہمیت کی طرف بلایا، صاف فرما دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ زکوٰۃ دی تو مال سے اتنا مال کم ہو جائے گا، بلکہ اس سے مال زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، بس جو سود لیتا ہے اس کو اللہ ہلاک کر دیتا ہے، اور جو زکوٰۃ دیتا ہے اللہ اس کے مال کو زیادہ کر دیتا ہے، اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ نظام زکوٰۃ کا مختصر تعارف۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے پاکی اور برہانہ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، قد افلح من تزکا، زکوٰۃ کی برکت سے نفس انسانی بخل کے میل سے پاک و صاف ہوتا ہے، اس کی وجہ سے مال میں برکت ہوتی ہے، اس لیے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کا سبب برہننے والا مال ہے اور اس کے شرائط اسلام، آزادی، عقل، بلوغ اور قرض سے مال کا خالی ہونا ہے، لہذا کافر، غلام، بچے اور دیوانے پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ حق یہ ہے کہ زکوٰۃ کا اجمالی حکم ہجرت سے پہلے آیا اور اس کی تفصیل 511 سن ہجری میں بیان ہوئی، لہذا آیت قرآنیہ میں تعارض نہیں۔ کل 4 مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے، پہلا سونا، دوسرا چاندی، تیسرا مال تجارت، چوتھا جنگل میں چرنے والے جانور، زمینی پیداوار۔ اس کی تفسیر آپ کو کتب فقہ کی کتابوں میں مل جائے گی۔ زکوٰۃ کا ہی پورا ایک کورس ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالی ٹائم ملا تو اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ پیداوار کی زکوٰۃ 10واں یا 20واں حصہ ہے، باقی مال تجارت اور سونے چاندی کا 40واں حصہ۔ زکوٰۃ کی تعریف۔ زکوٰۃ شرع میں اللہ کے لیے مال کے ایک حصے کا جو شریعت نے مقرر کیا ہے، مسلمان فقیر کو مالک کر دینا ہے۔ وہ فقیر نہ ہاشمی ہو نہ ہاشمی کا آزاد کردہ غلام، اور اپنا نفع اس سے بالکل جدا کر لے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ اس آیت کے تحت تفسیر میں فرماتے ہیں ہم
کہ اس آیت میں نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں بیان فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب تم ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پارہ 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیں، اور یہ سیدھا دین ہے۔ مصارف زکوٰۃ کا تعارف۔ زکوٰۃ صرف فقیروں اور بالکل محتاجوں اور زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر کیے ہوئے لوگوں اور ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت ڈالی جائے، اور غلام آزاد کرانے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کے راستے میں جانے والوں کے لیے، اور مسافر کے لیے ہے۔ یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا حکم ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام لکھتے ہیں زکوٰۃ کے مستحق 8 قسم کے لوگ قرار دیے گئے ہیں۔ ان میں سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اجماع کی وجہ سے ساقط ہو گئے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ کی دیا تو اب اس کی حاجت نہ رہی، اور یہ اجماع ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں منعقد ہوا تھا۔ یہاں ایک بات اہم یاد رکھنے والی ہے کہ مؤلفات القلوب کے حصے کو ساقط کرنے میں ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قرآن کریم کو ہی بدل دیا، کیونکہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے ہی نہیں کہ مخلوق میں سے کوئی اسے تبدیل کر سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، بلکہ صحابہ کرام کا مؤلفات القلوب کے حصے کو ساقط کرنے میں اجماع یقیناً کسی دلیل کی بنا پر تھا، جیسا کہ علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں یقیناً ان کے پاس کوئی ایسی دلیل ہوگی جس سے انہیں علم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اس حکم کو منسوخ کر دیا تھا، یا اس حکم کے آپ کی ظاہری حیات مبارکہ تک ہونے کی قید تھی، یا یہ حکم کسی علت کی وجہ سے تھا اور اب وہ علت باقی نہ رہی۔ دوسرا، فقیر وہ ہے جس کے پاس شرعی نصاب سے کم ہو، جب تک اس کے پاس ایک وقت کے لیے کچھ ہو اس کو سوال حلال نہیں۔ ہاں بن مانگی اگر کوئی سے زکوٰۃ دے تو وہ لے سکتا ہے، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اور ایسا سخت سوال بھی کر سکتا ہے۔ تیسرا، عاملین وہ لوگ ہیں جن کو حاکم اسلام نے صدقے وصول کرنے پر مقرر کیا ہو۔ 4 نمبر، اگر عامل غنی ہو تو بھی اس کو لینا جائز ہے۔ 5واں، عامل سید یا ہاشمی ہو تو وہ زکوٰۃ میں سے نہ لے۔ 6 نمبر پہ، گردن شرانے سے مراد یہ ہے کہ جن غلاموں کو ان کے مالکوں نے مکاتب کر دیا ہو اور ایک مقدار مال کی مقرر کر دی ہو کہ اس قدر وہ ادا کر دیں تو آزاد ہیں، وہ بھی مستحق ہیں، ان کو آزاد کرانے کے لیے مال زکوٰۃ دیا جائے۔ 7 نمبر، قرض دار جو بغیر کسی گناہ کے مبتلا قرض ہوئے ہوں اور اتنا مال نہ رکھتے ہوں جس سے قرض ادا کرے، انہیں ادائے قرض میں مال زکوٰۃ سے مدد دی جائے۔ 8 نمبر، اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنے سے بے سامان مجاہدین اور نادر حاجیوں پر صرف کرنا مراد ہے۔
ابن سبیل سے وہ مسافر مراد ہے جس کے پاس اس وقت مال نہ ہو۔ زکوٰۃ دینے والے کو یہ بھی جائز ہے کہ وہ ان تمام اقسام کے لوگوں کو زکوٰۃ دے، اور یہ بھی جائز ہے کہ ان میں سے کسی ایک ہی قسم کو دے۔ زکوٰۃ انہیں لوگوں کے ساتھ خاص کی گئی، لہٰذا ان کے علاوہ اور دوسرے مصرف میں خرچ نہ کی جائے گی، نہ مسجد کی تعمیر میں، نہ مردے کے کفن میں، نہ اس کے قرض کی ادائیگی میں۔ زکوٰۃ بنی ہاشم اور غنی اور ان کے غلاموں کو نہ دی جائے، اور نہ آدمی اپنی بیوی اور اولاد کو اور غلاموں کو دے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی ترغیب۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف لوگوں سے زکوٰۃ کی وصولی فرماتے تھے بلکہ وقتاً فوقتاً انہیں ترغیب بھی دلاتے رہتے تھے۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے مدینے والو، اس مال میں کوئی خیر نہیں جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو۔ بارش نہ برسنے کا سبب۔ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی قوم زکوٰۃ روکتی ہے تو اللہ عز و جل ان سے بارش روک لیتا ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ صدقات و خیرات کی فضیلت۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، بے شک اللہ خیرات والوں کو صلہ دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ترجمہ، اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، روزے والے اور روزے والیاں، اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش و بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ مانگنے والے کو اس کا حق دے کر لٹاؤ، اگرچہ پرندے کے سر برابر کھانا ہو۔ سائل کو اس کا حق دے کر لٹاؤ، اگرچہ جلا ہوا کراہی کیوں نہ ہو۔ دوزخ کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے۔ زکوٰۃ و عطیات کے بارے مکمل طور پر آگاہی کے لیے جس طرح قرآن و احادیث میں احکامات آئے ہیں، اور ان احکامات کو عملی جہتوں سے بیان کرنے کے لیے فقہائے امت نے اپنی اپنی نگارشات میں بہت تفصیل سے لکھا ہے، اور ایک محقق اور اسلام کے نظام زکوٰۃ کو سمجھنے کے لیے ان فقہائے امت کی کتابوں کا مطالعہ کرنا بہت مفید رہے گا۔ زکوٰۃ کے نظام کو سمجھنے کے لیے بہت سی کتابیں موجود ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ کے پاس جو بھی مال ہے، اس مال کی آپ کسی سنی و صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت کے مفتیان کرام دارالافتاء سے لازمی رابطہ کریں، ان کو اپنی تفسیر بتائیں کہ یہ مال میرے پاس ہے، اور ان کی رہنمائی میں ان سے پوچھیں کہ زکوٰۃ کتنی میرے پہ فرض ہے اور کب فرض ہوگی۔ اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، تو ٹائم نکال کر لازمی دارالافتاء اپنے قریبی صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت کے دارالافتاء میں چکر لگائیں اور زکوٰۃ کے بارے میں اور عطیات و خیرات کے بارے میں تفصیل لازمی لیں۔ اگر آپ کوئی عطیہ جمع کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔
کوئی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تب بھی وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ ہمارے آفیشلی واٹس ایپ نمبر پر آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کا حق صحیح حقدار تک پہنچا دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی نیک کاموں میں حصہ لینا چاہتا ہے تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ کسی کے بیوہ کو گھر میں کسی بھی غریب کی امداد کے لیے یا کسی کو ماہانہ راشن کے لیے کسی بھی طرح کا آپ کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں، آپ ہمارے سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کا دیا ہو ایک ایک روپیہ، ایک ایک چیز آپ کی دی ہوئی اس کے حقدار تک پہنچا دی جائے گی۔ مسجد، مدرسہ، خانقاہ کی تعمیر کے لیے اگر کوئی آپ سے فنڈ جمع کروانا چاہتا ہے تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اس مدرسے میں اور خانقاہ میں اور مسجد کی تعمیر میں بھی آپ اپنا حصہ لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو صحیح طریقے سے علم دین حاصل کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اتنا مال عطا فرمائے، حلال مال عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں اور دوسروں کی مدد کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔